ایک بار کسی ملاح کی کشتی لہروں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور وہ ایک جزیرے پر پھنس کر رہ گیا۔ اس نے جھاڑیاں اکٹھی کر کے ایک جھونپڑا بنایا اور وہیں رہنے لگا۔ دن گزرتے گئے مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، اور کوئی آتا بھی کیسے؟ ایک تو وہ جزیرہ آبادیوں سے میلوں دور، دوسرے کسی کو کیا خبر کہ کوئی انسان اس غیر آباد یا ویران جزیرے پر موجود ہے۔ ایک دن ملاح بالکل ہمت ہار گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ روتے روتے اللہ پاک سے گلہ کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا میں اسی طرح اس ویرانے میں اکیلا مر جاؤں گا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں روتے دھوتے جھونپڑے سے باہر ہی نکلا تھا کہ آسمانی بجلی گری اور اس کا جھونپڑا بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ ملاح اور زور زور سے رونے لگا کہ اب تو میرا جھونپڑا بھی جل گیا، میں کیا کروں گا، کہاں رہوں گا؟ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی وہ بے بسی سے یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ کچھ لوگ دور سے ہیلی کاپٹر سے اس کے جزیرے پر اترتے دکھائی دیے۔ ملاح خوشی اور حیرت سے چیخنے لگا کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی انسان یہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرف سے آگ اور دھواں اٹھتے دیکھا تو خیال ہوا کہ شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، بس اسی لیے آئے ہیں۔ پتہ ہے ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے ہی حالات و واقعات پیش آتے ہیں کہ جب ایسے لگتا ہے ہم پر قیامت گزر گئی ہے، اور ایسا تو ہم میں سے اکثر لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھلائی اور مصلحت کس چیز میں چھپی ہے صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی بھی اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں، بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیں یہ چھوٹے موٹے امتحانات تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور اسی کے لیے تو ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کامیاب صرف وہ ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان امتحانات سے گزرے۔